میرا نام رانیہ ہے۔ آج میں آپ سب کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں، ایسی کہانی جسے سن کر آپ کی روح کانپ کر رہ جائے گی۔ میری ایک غلطی نے میرا گھر برباد کر دیا، کاش میں وہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ میرا تعلق اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے والد پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے والد کا کسی کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ والد نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کسی بڑے جاگیردار کے بیٹے کو کسی کیس میں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا تھا۔ میرے والد اس کی رہائی مشکل بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس جاگیردار نے میرے والد کا تبادلہ کسی اور شہر میں کروا دیا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ تبادلہ وقتی طور پر کیا گیا ہے اور جلد ہی والد صاحب دوبارہ اپنے شہر لوٹ کر آ جائیں گے، اسی لیے ہم اپنے گھر پر ہی رہے اور صرف والد صاحب دوسرے شہر چلے گئے۔ گھر میں ہماری ماں اور ہم دونوں بہن بھائی رہ رہے تھے۔ بھائی یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور میں تب کالج جاتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے کالج میں شام سے رات تک ایک پارٹی رکھی گئی تھی۔ میں بہت پرجوش تھی۔ میں نے سنا تھا رات والی پارٹیوں میں بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے گھر آ کر اجازت مانگی، مگر میری ماں نے یہ سنتے ہی صاف انکار کر دیا اور بولی کہ ان دنوں تمہارے باپ کی وجہ سے دشمن ہماری گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہم گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور تم باہر جانے کا کہہ رہی ہو۔ میں مایوس ہو گئی۔ میں نے ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں مانی۔ میں نے اپنے بھائی سے درخواست کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، مگر میری ماں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ انہیں بیٹا بھی عزیز تھا۔ میں اس پابندی اور میری نظر میں بلا وجہ کی روک ٹوک سے اب تنگ آ چکی تھی۔ آج تک ہم محفوظ ہی تھے اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے گھر والے بات کا بتنگڑ بنا رہے تھے۔ میں نے کبھی دیر رات والی پارٹی یا فنکشن نہیں دیکھا تھا، کیونکہ والد صاحب کا جو کام تھا اس میں دشمنیاں بھی بہت تھیں، جس کی وجہ سے میرے لیے خاص احتیاط برتی جاتی تھی اور رات کے وقت اکیلے بالکل نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا اس بار میں بالکل نہیں رکوں گی، چاہے گھر والے جتنا روکتے رہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار واقعی خطرہ زیادہ تھا اور میں اپنی ضد کی وجہ سے شدید نقصان اٹھانے والی تھی، ایسا نقصان جس کا عمر بھر کبھی مداوا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے گھر والوں کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر کام نہیں بنا تھا۔ میرے والد صاحب ہماری ہر خواہش اور ضد پوری کرتے تھے۔ میں نے انہیں کال کر کے پارٹی کا بتایا اور التجا کی کہ وہ مجھے جانے دیں، مگر وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور وعدہ کرنے لگے کہ اگلی مرتبہ مجھے جانے دیا جائے گا، مگر اس بار میں ضد نہ کروں۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ اگلی بار کس نے دیکھی تھی؟ میری عمر شاید ایسے ہی پابندیوں میں گزر جانے والی تھی۔ میں نے جب دوستوں کو اپنا مسئلہ بتایا تو وہ پہلے تو افسوس کا اظہار کرنے لگی کہ میں پارٹی میں نہیں آ سکتی، مگر جب میں نے ان سے کوئی مشورہ مانگا جس سے میں اپنا پارٹی میں جانا یقینی بنا سکوں تو انہوں نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا جسے سن کر میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں نے فوراً انکار کیا اور گھبرا کر کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ تب میری دوستوں نے مجھے سمجھایا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ان کے مشورے پر عمل کر کے میرے گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں نے پارٹی میں شرکت کی ہے، میرا راز بھی رہ جائے گا اور وہ بھی مطمئن رہیں گے۔ کاش میری دوستیں تب مجھے ایسا مشورہ نہ دیتی، کاش میں چاہے ناراض رہتی لیکن پارٹی میں جانے کی ضد میں بے وقوفی نہ کرتی، مگر میں نے تب دوستوں کے دلائل پر ان کا مشورہ مان لیا۔ میں خاموشی سے اپنی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے پارٹی کے لیے سوٹ بھی چن لیا تھا اور اندر ہی اندر اپنے کمرے میں سب کچھ چھپا دیا تھا، اور جب پارٹی والا دن آیا تو میری ماں اور بھائی سارا دن میرے ساتھ لگے رہے۔ وہ مجھے بہلا رہے تھے تاکہ میں ضد نہ کروں، نہ ہی اداس ہوں۔ میں منہ بنائے رہی تاکہ انہیں مجھ پر شک نہ ہو سکے۔ رات کے وقت معمول کے مطابق جب میں اپنے ماں اور بھائی کو دودھ دینے لگی تو میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مجھے بار بار دوستوں کا مشورہ یاد آ رہا تھا۔ میری ایک دوست نے مجھے بے ہوشی کی دوا لا کر دی تھی تاکہ میں وہ دوا اپنی ماں اور بھائی کو پلا دوں اور ان کی بے ہوشی کے بعد گھر سے نکل جاؤں۔ میں ایسا کرنے سے گھبرا رہی تھی، مگر میرا دماغ مجھے دلائل دے رہا تھا کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ وہ دونوں گھر میں سکون سے سوئے رہیں گے اور میں پارٹی میں شرکت کر آؤں گی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے وہ دوا دونوں کے دودھ میں ملا دی اور جا کر ان دونوں کو گلاس پکڑا دیا۔ میرا بھائی میرے لیے آئس کریم لایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم بیٹھ کر باتیں کریں اور آئس کریم کھائیں تاکہ میرا موڈ اچھا ہو جائے، مگر میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی اور ایسا کر کے مزید لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔
میں بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو میری ماں اور میرا بھائی بھی مایوس ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے نکل کر دبے پاؤں دونوں کے کمروں میں جھانکا اور انہیں چیک کیا تو وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ دوا کا اثر دونوں پر ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچی اور اپنی تیاری کرنے لگی۔ میں بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میری دوستوں نے میسج کر کے میرے آنے کا پوچھا، وہ سب پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی۔ میں نے بھائی کے کمرے سے گاڑی کی چابی لی اور گھر سے باہر نکلنے لگی۔ عین اسی لمحے میرے والد صاحب کی کال آنے لگی۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ مجھے لگا جیسے انہیں میرے گھر سے نکلنے کی خبر ہو گئی ہو۔ میں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور اپنے کمرے کے سامنے ٹہلنے لگی۔ ڈر سے میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسی چوری کر رہی تھی۔ والد صاحب کی تسلسل سے آتی کالز نے مجھے بتا دیا تھا کہ بات بہت ضروری تھی۔ میں نے مجبوراً کال اٹینڈ کی اور ڈرتے ڈرتے ہیلو کہا تو میرے والد آگے سے بری طرح حواس باختہ سے لگ رہے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولے کہ ہمارے گھر پر ان کے دشمنوں نے نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ آج رات ہمارے گھر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ میرے والد کے مخبر نے انہیں اطلاع دے دی تھی۔ میں یہ سن کر دھک سے رہ گئی تھی۔ میرا جسم خوف سے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میرے والد مزید بولے کہ وہ کب سے میری ماں اور بھائی کو کالز کر رہے ہیں مگر وہ دونوں اٹینڈ ہی نہیں کر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پہلی فرصت میں خاموشی سے نکل کر چچا کے گھر چلے جائیں۔ انہوں نے ہماری مدد کے لیے پولیس بلائی ہے جو ہمیں بحفاظت وہاں پہنچا دے گی کیونکہ ہمارا گھر میں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں کپکپاتے وجود کے ساتھ اپنے والد کی ہدایات سن رہی تھی اور میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھی تھی۔ اگر میرا بھائی اور ماں میری وجہ سے بے ہوش نہ ہوئے ہوتے تو ہم اب تک گھر سے بحفاظت نکل چکے ہوتے۔ پولیس پہنچنے والی تھی مگر میری ماں اور بھائی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں خوف سے بے حال ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے ماں کے کمرے میں بھاگی اور انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ میری ہی وجہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ایسا ہی حال میرے بھائی کا تھا۔ میں ماں کو کھینچ کھینچ کر بیڈ سے اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں میں دھان پان سی چھوٹی لڑکی اور کہاں وہ بڑی عمر کی صحت مند عورت تھی۔ میرا ڈر کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے ماں کو باہر گیراج میں کھڑی گاڑی تک پہنچانا تھا اور پھر بھائی کو بھی۔ میں رو رو کر بے حال ہوتی جیسے تیسے ماں کو کمرے کے دروازے تک لائی تھی کہ باہر کے دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ پولیس والے پہنچ گئے ہیں۔ میں باہر کی طرف بھاگی تاکہ انہی سے مدد مانگ سکوں مگر اس سے پہلے ہی باہر سے پولیس پر حملہ ہو گیا تھا۔ میں خوف سے اپنی جگہ جم کے رہ گئی۔ اندر میری ماں اور بھائی بے ہوش ہو چکے تھے اور باہر آنے والے چند پولیس والوں کو وہ لوگ بنا رکے ایک ہی پل میں مار چکے تھے۔ میرا جسم خوف سے خشک پتوں کی مانند لرز رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر ماں کو دیکھا جو اپنے کمرے کے دروازے پر فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے بھاگی اور انہیں واپس کمرے کی طرف لے کر جانے لگی۔ بے حد رونے اور ڈرنے کی وجہ سے میرے اندر طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اسی وقت گھر میں ڈھیر سارے مرد داخل ہوئے۔ انہوں نے گھر کی سب چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ میں کمرے کے دروازے کو بند کر گئی تھی مگر ایک بندے نے لات مار کر وہ دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ میری ماں پر تشدد کرنے لگے اور کچھ مرد دوسرے کمرے میں پہنچ کر میرے بے ہوش پڑے بھائی کو مار رہے تھے۔ میں اذیت کے مارے بری طرح چیخنے لگی جب ان کی توجہ میری طرف ہوئی۔ ایک کم سن اور حسین لڑکی ان کے سامنے تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہوس ٹپکنے لگی۔ میری ماں اور بھائی کو گولیوں سے بھون کر مارتے ہوئے وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لاؤنج میں لائے اور پھر اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ سب قیامت خیز تھا۔ ان سب نے مجھے بے جان گڑیا کی طرح استعمال کیا تھا اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ میں اپنی ماں اور بھائی کی موت کے غم سے نڈھال اپنی عزت لٹواتی رہی اور جب میں بے ہوش ہو گئی تو انہوں نے میرے دونوں بازو اور دونوں ٹانگوں پر گولیاں مار کر مجھے مفلوج کر دیا۔ جب تک میرا باپ اور پولیس پہنچی میں نیم مردہ حالت میں ادڑی ہوئی سی ملی تھی۔ میرے باپ نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا اور میری ماں اور بھائی کی لاش کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ میں بہت لمبے عرصے بعد حواس میں لوٹی تھی۔ اب میں بستر پر ایک ہی حالت میں پڑی رہتی ہوں۔ میرے باپ نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی ہے اور وہ نیم پاگل سے ہو چکے ہیں۔
میں آج تک اسی پچھتاوے میں مبتلا ہوں کہ کاش میں اس روز ضد نہ کرتی، کاش میں اپنی ماں اور بھائی کو بے ہوش نہ کرتی، کاش میری دوستیں مجھے وہ مشورہ نہ دیتی۔ میرے پاس ڈھیروں پچھتاوے ہیں اور آنکھیں رو رو کر تھک چکی ہیں۔ میری زندگی جانے ابھی کتنی باقی ہے۔ میں رو رو کر اللہ سے موت کی دعا مانگتی رہتی ہوں، اور میرا باپ ہمارے گھر کے ہر کمرے میں جا جا کر اکثر میرے بھائی اور میری ماں کو پکارتا رہتا ہے۔ میری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، میرا حسن داغدار ہو چکا ہے اور جوانی برباد ہو چکی ہے۔